پراسرار جنگل، ڈر اور خوف پر مشتمل یادداشتوں سے اخذ کی گئی ایک سچی کہانی۔ مصنف محمد رضوان قیوم۔ یہ واقعہ ایک انگریز میجر مسٹر فلڈون کی یادداشتوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس نے اس پراسرار سچی کہانی کو اپنی کتاب دی ڈارک سائیڈ آف مائی لائف میں تحریر کیا ہے۔ اس کا ترجمہ میں نے پروفیسر اورنگزیب کی مدد سے کیا تھا۔ انگریز میجر مسٹر فلڈون 1986 میں ایک ادبی کانفرنس میں شرکت کرنے آئے تھے۔ اتفاق سے میں ان سے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ملا تھا۔ موصوف نے اپنی کتاب میں لکھے واقعے کو مزید تفصیل سے یوں بتایا۔ یہ 1944 کی بات ہے کہ جنگ عظیم دوئم کے دنوں میں ہماری آرمی ریجمنٹ لائٹ آرٹلری نمبر 8 کو فوری طور پر فرانس کے جنگلی علاقہ محاذ ڈوما میں جرمن فوج کی مزاحمت روکنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ باقاعدہ کہانی شروع کرنے سے پہلے مندرجہ ذیل باتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ پہلے یہ کہ ڈوما کا محاذ اس وقت مکمل طور پر گھنے جنگلات، ندی نالوں، غیر ہموار پہاڑی نما زمین سے بھرا ہوا تھا، اور یہاں چمگادڑوں، چونٹیوں، کالی زہریلی بھیڑوں کی بہت بہتات تھی۔ یہاں کے بارے میں ہمارے ریجمنٹ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ڈوما کی دائیں جانب سیگل پوائنٹ کی طرف خونی چمگادڑوں اور آدم خور چونٹیوں کے طویل جمگھٹے، زہریلی بھیڑوں کے طویل چھتے موجود ہیں۔ لہٰذا ہر ممکن طور پر اس بات کی کوشش کی جائے کہ وہاں سے احتیاط اور ان سے بچ کر گزرا جائے۔ دوسری جانب ہمارے دشمن جرمن کی یونٹ ہم سے 2 میل کے فاصلے پر تھی، اور اس کے پاس ہم سے زیادہ جدید اسلحہ اور نفری موجود تھی۔ بقول میجر فلڈون مجھے 70 سپاہیوں کا سب کمانڈنٹ بنا کر راؤنڈ گھنے گہرے جنگل کے علاقے میں لگا دیا گیا۔ یہاں سے ہم دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ راؤنڈ کے علاقہ میں اتنی زہریلی بھیڑیں اور چونٹیاں تھیں کہ انہوں نے ہمارا زندہ رہنا دوبھر کر دیا تھا۔ ان دونوں کے کاٹنے سے مجھ سمیت تمام سپاہیوں کے جسم کے مختلف حصے پھول کر کپا ہو گئے تھے۔ میرے بہت سے ساتھیوں کو تیز شدید بخار ہو گیا تھا۔ دوسری جانب جرمن فوج ڈوما کے پورے جنگل کو فتح کرنے کے لیے ہماری پوزیشنوں پر بھاری ہتھیاروں سے اندھا دھند فائرنگ کر رہی تھی۔ اس سے ہم شدید ذہنی دباؤ اور کوفت کا شکار تھے۔ ہماری فوج کی میڈیکل یونٹ ہماری پوسٹ پر میڈیکل سپلائی، دوائیاں، ڈاکٹر اگرچہ پہنچا دیے تھے، لیکن وہ ناکافی تھا۔ ہمارے کرنل کمانڈنٹ جو میڈیکل یونٹ کے انچارج تھے، انہوں نے ہمیں ان زہریلے حشرات کو بھگانے کے لیے ویاسا نامی پاؤڈر دیا ہوا تھا۔ اسے ہم راؤنڈ کے جنگل والے علاقے میں چھڑکتے تھے۔ اس سے وقتی طور پر ہمیں ان کے ڈسنے کاٹنے سے آرام ملتا تھا، لیکن یہ آرام وقتی ہوتا تھا۔ 2 روز کے دوران ہمارے 9 سپاہی ان حشرات کے کاٹنے اور ڈسنے کی وجہ سے مر گئے، جبکہ 10 شدید بخار میں مبتلا تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کی ہڈیاں درد کی وجہ سے پھٹے جا رہی ہیں۔ ہمارے کمانڈنٹ کرنل نے 2 بار تازہ نفری منگوائی تھی۔ میری کور کے 4 سپاہیوں نے کھلم کھلا یہ کہہ کر بغاوت کر دی تھی کہ ہم جرمن فوج کے ہاتھوں یکدم گولا لگنے سے مرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم ان زہریلی بھیڑوں چونٹیوں کے ڈسنے کاٹنے سے یوں دردناک موت نہیں مر سکتے۔ ہماری ہائی کمانڈ نے انہیں بعض دفعہ حوصلہ دیا اور بعض دفعہ ڈرایا۔ ایک روز ہمارے کرنل کمانڈنٹ نے ہم سے افسران بالا کا خفیہ اجلاس بلایا اور ہمیں کہا کہ یہ علاقہ ڈوما واقعی آدم خور چمگادڑوں، زہریلی چونٹیوں، بھیڑوں سے بھرا پڑا علاقہ ہے، اور یہاں آگے بڑھنے سے ہماری اور دشمن کی فوجوں کا بہت جانی نقصان ہوگا، لیکن ہم اس علاقے کو دشمن کے لیے فتح فخر کا باعث نہیں بنا سکتے۔ لہٰذا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے تسلط میں رکھنا ہوگا اور ان حشرات سے لڑنا ہے۔ مجھے مجاز کرنل نے بتایا کہ تم اپنے سپاہیوں کو جھوٹی تسلی دو کہ ہم ان زہریلی بھیڑوں چونٹیوں کے سدباب کے لیے کوئی اچھا اسپرے ڈالیں گے تاکہ یہ مر جائیں۔ اس کام کے لیے ہماری میڈیکل کور نے ہمیں ایک اعلیٰ قسم کا ایسا اسپرے کیمیکل دیا جس کو چھڑکنے سے انتہائی بھیانک بو پیدا ہوتی تھی، اور یہ حشرات اس کے اثر سے یا تو مر جاتے تھے یا پھر دور بھاگتے تھے۔ بقول میجر فلڈون میں نے اپنی کور کے 6 سپاہیوں کو کہا کہ وہ راؤنڈ کے پورے علاقے میں اس کیمیکل کو ڈال لیں۔ وہ سپاہی مذکورہ کیمیکل کو ڈال لیں۔ جب ان حشرات کے علاقے میں گئے تو ان میں سے صرف ایک زخمی سپاہی انتہائی زخمی سوجے ہوئے منہ ماتھے کے ساتھ آیا۔ اس نے مرتے ہوئے کہا، سر، سارے سپاہیوں کو زہریلی چونٹیاں اپنے ڈھیر کے گڑھے میں گھسیٹ کر لے گئی ہیں، جبکہ ہماری جانب سے پھینکے ہوئے زہر کا ان پر کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ میں نے فوری طور پر اپنے کرنل کمانڈنٹ کو اس سانحے کی اطلاع دی۔ کرنل بذات خود وقوع پر آئے اور انہوں نے ارد گرد کا بغور معائنہ کیا۔ ہم لوگ اپنے مورچوں سے نکل کر راؤنڈ کے بہت آگے تلک گئے۔ وہاں ہماری موجودگی کو جرمن فوج نے بھانپ لیا۔ انہوں نے ہم پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں ہمارے 3 سپاہی مارے گئے۔ وہاں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ہمارا جو فوجی گولی سے مرتا تھا
تو اس کے گرتے ہی وہاں زمین پر موجود زہریلی چونٹیوں کے غول اس پر جھپٹ پڑتے۔ وہ فٹافٹ اس کی لاش کو بری طریقے سے چھوڑ کر کھانے لگتے تھے۔ ہم زندہ فوجیوں پر وہ کم حملہ کرتی تھیں۔ کرنل کمانڈنٹ نے ہمیں کہا کہ میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ چونٹیاں مردہ خور ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے بھرپور حملہ کرنا ہوتا تو لازماً ہم زندوں پر کرتی۔ اس نے تحقیق کی، یہ سامنے والے ایک مخصوص گڑھے میں جاتی ہیں جو کہ ان کا مرکز تھا۔ ان مردہ فوجیوں کو کھانے چٹ کرنے کے لیے یہ ان پر زہریلی بھیڑیں آتی تھیں، لیکن وہ ہم زندہ فوجیوں پر بھی حملہ آور ہو رہی تھیں۔ یہ بھیڑیں بہت لیچر تھیں، انہیں ہم مختلف طریقوں سے بھگانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ اپنا ڈسنے کا کام پورا کرتی تھیں۔ اگلے چند دنوں میں ہمارے مزید 14 سپاہی ایک آفیسر مارا گیا۔ اس وقت یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس عذاب سے جان چھڑائی جائے۔ ہم روز روز ان زہریلی چونٹیوں بھیڑوں کو مار بھگانے کے لیے نئے حربے اور ٹوٹکے کرتے تھے، لیکن ہماری تمام تر کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ ادھر جرمن فوج نارتھ کی جانب سے پیش قدمی کر رہی تھی۔ دشمن ہمارے 2.5 میل کی دوری پر آ گیا تھا۔ ہماری ہائی کمانڈ کے بریگیڈیئر سولس نے ہمیں حکم دیا کہ فوری طور پر ہائی رسک پالیسی کے تحت جرمن فوج پر بھاری ہتھیاروں اور بھاری کمک کے ساتھ حملہ کیا جائے، کیونکہ اگر اس کی فوج کو فوری طور پر پیچھے نہ دھکیلا گیا تو لازماً وہ چند دنوں میں پورے ڈوما جنگل کی ریجن پر اپنا تسلط قائم کر لے گا۔ ادھر ہماری فوج اس علاقے میں ذرا پیش قدمی کرتی تو وہاں موجود پراسرار زہریلی چونٹیاں بھیڑیں ہماری فوج پر بے رحمانہ وحشیانہ حملہ کرتی تھیں، جس سے بہت سا جانی نقصان ہو رہا تھا۔ ہماری کور کے سپاہیوں افسران نے بغاوتی انداز میں کہا کہ وہ اپنی جانوں کو دشمن کی آگ گولہ باری میں تو ضرور جھونک سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ان کیڑوں کے ہاتھوں قسطوں میں مرنے کو نہیں دے سکتے۔ ایک عجیب سا خوف ہماری فوج کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ اس نازک صورتحال کے تحت بریگیڈیئر سولس بذات خود اور کرنل کمانڈنٹ راؤنڈ کے علاقے میں آئے۔ بریگیڈیئر سولس نے غصے سے کہا کہ تم نے ہر صورت میں آگے پیش قدمی کر کے جرمن فوج کو پیچھے کھدیڑنا ہے۔ وہاں موجود چند جونیئر افسران اور سپاہیوں نے اس کے سامنے واویلا کیا کہ آگے پیش قدمی کرنا ناممکن ہے، کیونکہ وہاں پورے علاقے میں زہریلے کیڑوں، چمگادڑوں نے موت کے جال پھیلائے ہوئے ہیں۔ بریگیڈیئر سولس نے حکمیہ طور پر ہمیں بھی کہا کہ جو کچھ بھی ہو تم نے ہر حالت میں ڈوما سے آگے بھاری ہتھیاروں سے دشمن کی پوزیشنوں پر اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے پیش قدمی کرنی ہے، اور جو سپاہی آفیسر اس حکم کو نہ مانے اس کے خلاف آرمی رولز 1906 کے تحت کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ اس دھمکی کے بعد ہمارے کسی بھی سپاہی یا آفیسر نے کوئی اعتراض یا آگے بڑھنے سے انکاری نہ کیا۔ بہرحال بریگیڈیئر کمانڈنٹ نے ہماری کور کو آگے پیش قدمی کرنے کے لیے 4 مزید کارنرز میں تقسیم کر دیا، اور ہر کور کو اضافی 100 سپاہی دیے گئے۔ ہر کور کو ایک دوسرے سے 30 منٹ کی دوری سے آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا، یعنی ایک فوجی دستہ آگے بڑھے گا تو دوسرا دستہ اس کے پیچھے جائے گا۔ میں آخری ٹکڑی کا کمانڈنٹ تھا۔ جو دستہ میجر فاکس کی زیر نگرانی آگے کیا تھا، وہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ تقریباً سارا کا سارا زہریلی پراسرار چونٹیوں اور آدم خور بھیڑوں نے چٹ کر لیا ہے۔ وہاں سے آنے والے شدید زخمیوں نے بتلایا کہ انہیں بڑی بڑی چمگادڑوں نے بری طرح سے کاٹا پیٹا تھا۔ بقول ان کی فوج کی 90% نفری چونٹیوں بھیڑوں چمگادڑوں کی وجہ سے مارے گئے، جبکہ جرمن فائرنگ سے ایک بھی فوجی نہ مرا۔ 2 کور کے تمام سپاہیوں نے آگے بڑھنے سے یکسر انکار کر دیا۔ نئے بریگیڈیئر کمانڈنٹ نے ہم فوجیوں کو جوش دلاتے ہوئے کہا کہ کیا کل ہمارے دشمن کہیں گے کہ اتحادی فوج اتنے بزدل تھے کہ وہ معمولی چونٹیوں بھیڑوں چمگادڑوں سے ڈر گئے؟ ہم تو ان چمگادڑوں کو پکڑ کر اس کا سوپ پیتے ہیں اور ان چونٹیوں کو اپنے پیروں تلے مسلتے ہیں۔ وہاں ایک نوجوان سپاہی اٹھا اور اس نے چلاتے ہوئے کہا، تم آفیسر فوجی خود تو ہمیں آگے آگ میں جھلسنے کا حکم دے کر پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ اس بریگیڈیئر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ ہم آفیسرز کا کام تم JEO یعنی جونیئر کمشنر آفیسرز کو حکم دینا ہوتا ہے۔ اس نے اس سپاہی کو کہا کہ میں تمہارے خلاف اس گستاخی پر کورٹ مارشل کی سفارش کروں گا اور تمہیں سنگین سزا دلواؤں گا۔ وہاں اچھی خاصی بدمزگی ہو گئی، لیکن وہاں فوجیوں سے یہ مطالبہ کیے جانے لگا کہ انہیں لباسی جالیاں اور جسم پر ملنے والا ایسا کیمیکل دیا جائے جس سے ہر ممکن طور پر ان چونٹیوں، بھیڑوں اور چمگادڑوں سے دور رہا جائے۔ بریگیڈیئر نے ان مطالبات تجاویز کو تسلیم کرتے ہوئے حامی بھر لی۔ اس نے 2 روز بعد بڑی مقدار میں جالی دار لباس ہاتھوں ماتھے پر لگانے والا ایسا کیمیکل منگوا کر دیا جس سے ہر قسم کے زہریلے کیڑے، چمگادڑیں دور بھاگتے تھے۔ بہرحال جب بقول میجر فلڈون کا فوجی دستہ اس کی قیادت میں ڈوما کے جنگلی علاقے سے آگے بڑھا تو ان زہریلی چونٹیوں، بھیڑوں نے انہیں تنگ نہ کیا اور نہ ہی اگلے 3 میل تلک کوئی چمگادڑ نظر آئی۔ لیکن جیسے وہ منیرا کے علاقے میں پہنچے تو وہاں
ہمارے تقریباً 14 سپاہیوں پر ایسا زبردست اچانک پراسرار طریقے سے چونٹیوں نے حملہ کیا کہ وہ بیچارے فوراً مر گئے۔ انہوں نے چون تلک کی آواز بھی نہ نکالی۔ یہ چونٹیاں باریک جالی کے سوراخوں سے حملہ آور ہوئی تھیں۔ اس واقعے سے فوج میں خوف اور سراسیمگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بقیہ سپاہیوں کو ان کے جان لیوا حملوں سے بچانا ضروری تھا۔ اس کے لیے میں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ منیرہ سے نوسل کی جانب پیش قدمی شروع کر دیں، حالانکہ اس علاقے کے بارے میں مجھے کوئی زیادہ معلومات حاصل نہ تھی۔ یہاں کا راستہ پسند کرنا میری سب سے بڑی بھول تھی۔ میں نے اپنی غیر سمجھی کی وجہ سے نوسل کے جنگلات میں ڈال دیا گیا تھا۔ ہوا یوں کہ ہماری فوجی جیپ نوسل کے جنگلات میں آگے بڑھی تو وہاں تقریباً 2000 کے قریب بڑی بڑی چمگادڑوں نے بھیانک آوازوں کے ساتھ ہم پر حملہ کر دیا۔ یہ چمگادڑیں ہمارے ٹخنوں پر حملہ آور ہو کر اس کے جسم کے حصے کو کاٹتی تھیں، اور پھر زخمی سپاہیوں کا خون بھی نہیں رکتا تھا۔ ان چمگادڑوں کے پیچھے بھیڑیں آئیں اور ان زخموں پر بیٹھ کر ان سے رستہ خون چوستی۔ ان کو ہم افراتفری میں ہاتھوں کو مار مار کر بھگانے کی کوشش کرتے، لیکن مجال ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہوتی۔ ہمارے سپاہی درد سے کراتے ہوئے چلاتے، وہ بے بسی کی موت مرتے رہے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ نوسل کیلٹ دوسرا دستہ جو آگے بڑھ رہا تھا، ان کو آہستہ آہستہ اسپیشل کیمیکل لگا کر آگے پیش قدمی کرنی چاہیے۔ جو کیمیکل ہم ان حشرات کیڑوں سے بچنے کے لیے لگاتے تھے وہ اس زمانے میں بھی بہت مہنگا تھا۔ 2 روز میں ہماری فوج نے صرف آدھا میل پیش قدمی کی۔ خونی چمگادڑیں گاہے بگاہے غول کی صورت میں حملہ آور ہوتی۔ یہ چمگادڑیں اپنے نوکیلے دانت سپاہیوں کے ٹخنوں گوڑوں میں پیوست کر لیتی تھیں، اور ان کو ہم ضربیں آگ لگا کر بھگانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ اپنا خونی کام ضرور کرتی تھیں۔ میں نے اپنے 20 سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان چمگادڑوں، خونی بھیڑوں، چونٹیوں کے غول کے مشکوک چھتوں ٹھکانوں پر فاسفورس فوراً ڈالیں۔ میرا یہ خیال تھا کہ اس طرح ان ظالم حشرات آدم خور پرندوں کے ٹھکانے جل جائیں گے۔ ہمارے جو سپاہی ان کے ٹھکانے تباہ کرنے جاتے وہ واپس نہ آتے۔ ان کے کھائے ہوئے ڈھانچے نظر آتے تھے جنہیں دیکھ کر ہماری گرگی بن جاتی تھی۔ ادھر جرمن فوج کے چند فوجی ڈوما کے جنگل میں ہمارے بہت قریب آ گئے تھے۔ ہمیں انٹیلیجنس رپورٹیں مل رہی تھیں کہ آگے بڑھتی جرمن فوج کے 9 سپاہی اور ایک آفیسر کو آدم خور چمگادڑیں چٹ کر چکی ہیں۔ ان کی جانب سے فائرنگ کا سلسلہ رک گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید انہیں اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ آگے بڑھ کر انہیں خونی بھیڑوں، آدم خور چمگادڑوں اور زہریلی چونٹیوں کے ہاتھ بہت جانی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ادھر ہمارے بریگیڈیئر کمانڈ سے آرڈر ملا کہ پورے نارتھ ایریا کو ہائی برننگ پاؤڈر چھڑک کر مکمل طور پر جلا دیا جائے۔ اس کے لیے بریگیڈیئر ہائی کمانڈ کی جانب سے 120 مزید سپاہیوں کی نفری صرف اسی کام کے لیے بھیجی گئی، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے صرف 21 سپاہی زندہ بچ سکے۔ ان کو بھی آدم خور چمگادڑوں نے اپنے عطاب کا نشانہ بنایا۔ بقول میجر فلڈون، مجھے اور میرے ایک سپاہی کو زہریلی بھیڑوں نے کاٹا تھا۔ میرے ساتھی سپاہی کا جسم اتنا سوج گیا تھا کہ وہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ وہ شدید درد سے چلاتے چلاتے بے بسی کی موت مر گیا۔ اس پر کسی دوائی ٹوٹکے کا اثر نہ ہوتا تھا۔ میں صرف اس لیے زندہ بچ گیا تھا کہ مجھے جس بھیڑ نے ڈسا تھا وہ بھی جوان نہ تھی، اس کا زہر کچا تھا۔ میری ہڈیوں میں ایسی تکلیف اور کھولن ہوتی تھی کہ میں ڈاکٹروں سے کہتا تھا کہ مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دو، میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ جنگ کے بعد جرمن، انگلینڈ، فرانس کے ماہرین نے ہم فوجیوں کے ساتھ پورے ڈوما راؤنڈ نارتھ کے جنگلات کا بغور معائنہ کیا۔ ہم لوگ ان ماہرین کی قیادت میں ان علاقوں میں گئے جہاں یہ آدم خور زہریلی چونٹیاں اور بھیڑیں چمگادڑیں موجود تھیں، لیکن وہاں حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ وہاں ان کا کوئی نام و نشان نہ ملا، اور نہ ہی ان پراسرار حشرات پرندوں نے ہم پر حملہ کیا۔ یہ خونی مخلوق نہ جانے کہاں گئی، اس کا آج تک علم نہ ہو سکا۔